القرآن ترتیلا۔ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن اور ARYQ ٹیلی ویژن کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، جو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، جن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ناظرین، ان کا رویہ، ان کی قلبی کیفیات، ان کا بیہیویئر کمپیریٹیولی مختلف ہوتا ہے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، اور یہ کمپیریٹیولی مختلف ہوتا ہے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو عملی شکل میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس پر قرآن کا رنگ چڑھا ہوگا اس کی فکر قرآنی فکر کے مطابق ہوگی۔ جب وہ بات کرے گا تو اللہ سے ڈر کر قرآنی فکر کی روشنی میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے گا، اور نسبتاً قرآن سے تعلق رکھنے والا بندہ، اس کی بات کے اندر نسبتاً حکمت زیادہ ہوگی، عقل کا پہلو زیادہ ہوگا، لاجیکل بات وہ کرے گا۔ اور میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرآن کے حفاظ اللہ کے دوست ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا گویا اللہ سے دشمنی کرے گا، اور جو ان سے دوستی کرے گا گویا اللہ سے دوستی کرے گا۔ ناظرین، اس بات کو پریکٹیکلی ہم آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ جو حفاظ ہوتے ہیں، کمپیریٹیولی ان کی جو یاداشت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے اس لیے کی، عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اور بچوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ینگ جنریشن کے حوالے سے، کہ مجھے یاداشت کا مسئلہ ہے، سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ بات پریکٹیکلی دیکھی ہے، جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کی یاداشت بڑی تیز ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن کی یہ برکت بھی ہے، اور پھر جو اللہ کے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، میں آپ کو تجربے کے طور پر، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بچے کند ذہن ہیں اور جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا وہ بہت لمبے ایسیز، مضامین اور تھیوریز کو یاد کرتے ہیں، جلدی بھول جاتے ہیں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور میں تو اپنے گھر میں اس کو میں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے کہ قاری قرآن سے کہیں، جو آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے آتا ہے، کہ اس کو 30واں سپارہ کم از کم یہ پورا حفظ کروا دیں، یا سورہ یاسین حفظ کروا دیں، تو دیکھیں جو ذہنی استعداد ہے یاداشت کی، حفظ کرنے کی، وہ بڑھ جائے گی۔ اور یہ بات پریکٹیکلی میں نے دیکھی ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور دیکھیں ہمیں اور بہت کچھ یاد ہوتا ہے اپنے سبجیکٹس کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سب کچھ یاد رکھتے ہیں، اور کبھی کہا جائے بھائی کوئی قرآن کریم کی کوئی آیات سنائیں تو نہیں سنا سکتے، قرآن کو یاد ہی نہیں کیا ہوتا۔ اب چونکہ اس علم کا تعلق قرآن سے کٹ کر تو پھر وہ نری مادیت ہے، اس لیے پھر اس نے تو بھول جانا ہے۔ جب قرآن کی نسبت کے ساتھ علوم کو آپ اپنے اندر اتاریں گے تو انشاءاللہ تعالی حافظہ بھی تیز ہوگا، یاداشت بھی تیز ہوگی، سبق بھی یاد رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل قرآن میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، ان میں ایک بلا شبہ علمی، فکری اور ایک روحانی شخصیت ہیں، اور بات کے اندر ایک مضبوط استدلال ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ایک مستند انداز میں قرآن کریم کو قرات کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے قاری قرآن، پاکستان کے نامور قاری قرآن، اللہ کریم نے قرآن کریم کی قرات کی نسبت کے ساتھ ان کو عزت سے نوازا ہوا ہے، محترم قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب، بلا تاخیر آپ سے گزارش تلاوت کلام پاک کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا
المسجد الحرام عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین، آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت سماعت کی محترم قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب سے. ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم گزارش کریں گے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ انفال اور پارہ نمبر 9 آیت 34 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے کہ انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے کہ وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں. اب یہ کفار کی بات ہو رہی ہے جی، جنہوں نے مسجد الحرام کے اندر اہل ایمان کو داخل ہونے سے روک دیا، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں، وہ اس کا جواز نہیں رکھتے. جی، وما کانوا اولیاءہ، یعنی گھر والے سے تعلق کوئی نہیں ہے اور گھر کے اوپر اجارہ داری اور تسلط قائم کر کے بیٹھے. اور اس دیکھیے ان اولیاءہ الا المتقون، فرمائے اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں. ہاں، اللہ اکبر. اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو تقوی اور دوسرے ولایت. اس کا کیسا چولی دامن کا ساتھ ہے. جی ٹھیک. بار بار قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے تو تقوی اور ولایت کا ذکر اکٹھا آ رہا ہے. اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یتقون. جی، جو ایمان والے ہیں اور پھر تقوی والے. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ یہ ہیں، یہ ان کا کمال اور یہ ان کی خوبی ہے. اچھا، یہاں بھی تقوی- فرمائے ان اولیاءہ جی، جی. ان اولیاءہ الا المتقون، جی، وہ تو پرہیزگار ہوتے ہیں. اور ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور ان میں اکثر کو علم نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اولیاء اللہ کا علم اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں اور کس درجے کے دوست ہیں. اور خود اولیاء اللہ کو بھی بعض دفعہ اپنے پورے مراتب کا پتہ نہیں اللہ ہوتا. اکبر. جی جی جی. بارگاہ الہی میں حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تو ایک موچی جوتے مرمت کر رہا تھا، تو آپ وہاں رک گئے اللہ اور اسے غور سے دیکھا. تھوڑی دیر پھر چل پڑے. تو مریدوں نے کہا کہ حضور کوئی واقف ہے آپ کا بندہ؟ کہ نہیں واقف نہیں ہے، میں اس کی ولایت کا مقام دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ. کہا جی کیا؟ فرمایا آسمان سے انوار کی ایک لاٹ تھی جو اس کے سر تک آ رہی تھی، واہ اور واہ. اسے خود بھی خبر نہیں ہے، اسے اپنے مقام ولایت کی خود بھی خبر نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ساتھ فرمایا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا. اور تقوی میں یہ بھی ایک مقام ہے. اچھا، یہ تقوی کا ایک جی مقام ہے. تقوی کا ایک مقام ہے کہ آپ کی نظر اپنے تقوی پہ نہ جائے.
ہاں یعنی آپ ہوں کمال درجے کے متقی اور آپ سمجھے کہ مجھے تو ابھی تقویٰ آتا ہی نہیں، پتہ نہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے. یہ وہ مقام فنائیت ہے، آخری درجہ ہے یہ کہ آپ کی نظر اپنے تقویٰ سے بھی ہٹ جائے. اچھا، ایک تو یہ سکوت والا معاملہ ہو گیا، اور بعض اولیاء اپنے یعنی ظاہر سے اپنی زبان سے نفی کرتے نظر آتے ہیں اپنے منصب کی. جی ہاں، وہ نہیں اس سے مانتے نیچے کا درجہ ہے. اچھا، اس سے وہ نیچے کا. وہ اس سے نیچے کا درجہ ہے کیونکہ اس میں شعور اور ادراک شامل ہے. اچھا اچھا اچھا. ان کے ہاں یہ شعور و ادراک سے اوپر چلی جاتی ہے یہ چیز، اللہ، ذوقاً ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو اپنے آپ کو ذوقاً فرعون سے بھی بدتر نہ جانے. اللہ اکبر. یہ ذرا اس بات کو کھول ولایت، دیجیے، بڑی معرفت نازک بات اور ہے جی. ہاں یہ اتنے بڑے امام کا قول ہے تو فرمان ہے، اس میں ظاہر ہے تو ذوقاً اس کا یہ حال ہو اندر سے جی. اپنے آپ کو وہ. بلکہ اولیاء اللہ تو یہاں تک گئے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو کتے کے ساتھ مکالمہ ہے نا، وہ بھی کیچڑ سے لتھڑا ہوا آ رہا تھا تو آپ بھی سامنے کھڑے ہو گئے. پھر سمجھ آئے گی یہ والی بات کیا ہے. آپ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی ادھر کھڑا ہو گیا، راستہ اتنا ہی تنگ تھا کہ ایک ہی گزر سکتا تھا. تو اس کتے نے اللہ سے زبان مانگی اور کہا کہ بایزید بستامی، یہ جو آپ کے اندر اس وقت اپنی فضیلت کا احساس پیدا ہوا ہے نا، اور میری حقارت کا احساس پیدا ہوا ہے، اللہ اللہ. یہ اگر آپ 7 سمندر کے پانیوں سے بھی دھوئیں تو یہ دھلنے والا نہیں ہے. اور یہ جو تھوڑا سا کیچڑ اگر میرے سے آپ کو لگ بھی جاتا نا تو یہ چلو بھر پانی سے دھل جانا تھا. اچھا، اس بات کو یہیں سے ہم دوبارہ جوڑیں گے. ناظرین، بڑی خوبصورت بات آپ سن رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جہاں سے گفتگو منقطع کی. جی محترم. یہ آپ کی اس بات کی وجہ سے مجھے بتانا پڑا تاکہ سننے والے سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ اپنی اصل میں تواضع اور عاجزی کے اور نفی ذات کے کس مقام پر ہوتے ہیں کہ وہ انسان تو کیا کسی مخلوق سے بھی اپنے آپ کو افضل یا برتر سمجھنے کا احساس ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کتے اور انسان کا تقابل ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کتے کا خالق بھی وہی ہے اور میرا خالق بھی وہی ہے. یہ عاجزی کی کمال، یہ معراج ہے. اس پہ تو عاجزی کا تو بہت نیچے رہ جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے نفی ذات. اپنے انانیت کے بت کو ایسا توڑ کے پاش کیا ہے کہ دوبارہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اور نشائی صاحب اس کے بالکل پیرالل پھر یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ نفی جس درجے کی کامل ہوگی اس بات بھی اسی درجے کا کامل. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. یہ اب آپ کا لا الہ الا اللہ بھی مکمل ہوا اس پہ، کیونکہ لا نفی کا تھا اور اللہ اس بات کا تھا. ابھی آپ یہاں پہنچے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت مقام طے ہو گیا، اور ابھی آپ نے صرف اپنا لا الہ الا اللہ مکمل کیا. اس لیے علماء نے لکھا کہ تقوی میں پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی مکمل نفی اور توحید کا مکمل اثبات. شرک کی کسی قسم کا شائبہ آپ کے قول فعل اور عمل میں نہ رہے. تقوی شروع یہاں سے ہوگا. اس کے بعد پھر آپ نے اعمال میں آنا ہے کبائر و صغائر سے. پھر تیسرے درجے میں آپ نے مشتبہات سے اور مشکوک چیزوں سے بچنا ہے، جو شبہ میں بھی ڈال دے اس سے بھی آپ نے نکل آنا. تب جا کے یہ تقوی کا کمال شروع ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء اللہ کا وصف خاص فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی کا کمال، اور اس چیز کی نسبت ہوتی ہے اولیاء کے ساتھ. اولیاء کے اعمال جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تقوی کے کس مقام پر وہ فائز ہیں، لیکن بتاتے کیا ہیں اس کو سمجھنے والا بھی تو ہو. یہ ساری گفتگو سے باہر طور جو ہمیں سبق ملتا ہے ناظرین عاجزی کا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، اپنے محبوب کی بارگاہ میں عاجزی، اتنا بندہ پھر معراج پر جاتا ہے، اونچا جاتا ہے. سبحان اللہ. محترم قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ اکبر اللہ اکبر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اکبر لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ناظرین آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی محترم قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب سے ترجمہ اور تفسیر سنیے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس ہے 11واں پارہ ہے مشہور آیت کریمہ اولیاء اللہ کی شان میں کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں ایمان والا ہوگا تو ولی ہوگا جی تقوی والا ہوگا تو ولی ہوگا بے شک، یہ دو بے تو شک۔ بنیادی باتیں جو قرآن نے بیان کر دی جی جی لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں اور بشارتیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ جو ہیں ان کو دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں دی جاتی ہیں ٹھیک فرشتوں کی طرف سے خوشخبریاں اور بشارتیں دی جاتی ہیں اولیاء اللہ کی زبان سے اولیاء اللہ کو خوشخبریاں اور بشارتیں دی اللہ اکبر جی ٹھیک یہ تینوں ذرائع ہیں پھر عوام اور پبلک کی زبان سے عقیدت مندوں اور مریدوں کی زبان سے خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبقى من النبوت الا المبشرات اور کما قال اللہ اکبر سوائے نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات مبشرات کے بشارتوں کے خوشخبریوں کے اور اچھا یہ مبشرات بعض کا تو یہ خواب بھی ہوتے ہیں خواب ہی تو ہوتے ہیں اور جی، کیا ٹھیک۔ ہوتے ہی خواب ہیں جی ٹھیک ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نبوت کا اور ولایت اس کا وحی کا آغاز ہے وہ اسی سے ہوتا ہے خواب سے ہوتا ہے اس سے ان کو پہلے تیار کیا جاتا ہے وارم اپ کرایا جاتا ہے ایک طرح ٹھیک ہے عالم خواب عالم رؤیا اور ان کے اپنے خوابوں میں بھی مکاشفات میں بھی ان کے مشائخ کے خوابوں خوابوں میں بھی آپ جی، سنتے ہیں نا فلاں بزرگ پیدا بھی نہیں ہوئے ان کی بشارت آ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے والد کو یا والدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو جو جیسے بشارتیں یہ مادرزاد ولی یعنی آتا ہے نا جی جی تو وہ اسی لیے آتا ہے کہ خواب میں بشارت کسی نبی نے دی یا نبی کریم علیہ السلام نے دی صلی اللہ یا کسی بزرگ نے آ کے کہا کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے یا نیک ہوگا یا ایسا ہو یا اس کا نام تک بتا دیا جاتا ہے بعض دفعہ اللہ کہ نام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کے والد کی خواب میں اور اللہ فرمایا کہ اب جو بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پہ احمد رکھنا ہے واہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا شیخ عبداللہ سرہندی اچھا علامہ صاحب مجھے اجازت دیں یہاں اگر میں سوال کر لوں کہ دیکھیں آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت قرآن کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ محبت تو
تو دل تقاضا تو کرتا ہے نا ہر ماں باپ کا کہ میرا بچہ بھی اللہ کا ولی ہو، یہ بے شک تقاضا تو ہونا کرتا ہے. چاہیے. تو اس کا یعنی اب یہ تو اللہ کے ولی نے بشارت دے دی. جی اب یہ جن کے ہاں بچے تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی ماں باپ یہ خواہش کرے تو یہ کس طرح پھر اس کی تکمیل کس طرح ممکن ہے؟ مانگے یہ. ہاں دیکھیں آپ نے بڑی عجیب بات کر دی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بچہ دے دے، اللہ تینوں بچہ دے. بڑے ہوئے بچہ تو جانوروں کے گھر بھی ہوتا بھائی، کافروں کے گھر بھی ہوتا. یہ کوئی کمال نہیں ہے. نبیوں نے جب رب سے مانگا ہے ربنا ربی حب لی من الصالحین، اللہ سے اللہ مجھے اپنا ولی بچہ عطا فرما، مجھے نیک اور صالح بیٹا. صرف اولاد نہ مانگے. یہ آج پروگرام ترتیل القرآن کی وساطت سے یہ خوبصورت یعنی بچہ مانگنے کی یہ بجائے کوئی اللہ کا کمال ولی. نہیں ہے. واہ واہ واہ. ہاں یہ جن ہستیوں کے آپ ذکر کیا بات. ان کے والدین مانگتے یہ تھے اے اللہ اگر تیرا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں چاہیے. واہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نا بچہ ہوا نا بیٹا ہوا کیا بات. بھائی اگر تو یہ اللہ کا ولی ہے مولا تو پھر اسے زندگی دے ورنہ نہیں چاہیے. جب یہ معیار آ جاتا ہے نا تو پیدا ہی ولی ہوتا ہے. اللہ کو پتا ہے اس سے نیچے پہ اس نے کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ اس کی ڈیمانڈ ہی ہے مانگی. جب آپ صرف بچہ مانگ رہے ہیں وہ جیسا مرضی بچہ دے دے. کیا بات. آپ کے اپنا دوست اپنا پیارا اپنا چاہنے والا اپنے محبوب کا غلام بچہ عطا فرما. سبحان اللہ. دیکھیے پھر اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا کہنے. سبحان یہ ہے آج سمجھنا قرآن سے. جس نبی نے رب سے اولاد مانگی ہے پورا قرآن اٹھا لیں اس شرط کے ساتھ مانگی ہے. بچہ چاہیے صالح، بچہ چاہیے نیک، بچہ چاہیے حلیم، بچہ چاہیے صابر. جتنی ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور جناب سیدہ مریم مانگ رہی ہیں، ان کی والدہ مانگ رہی ہیں، پیغمبر مانگ رہے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد مانگ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. واہ واہ. یہ معیار ہے مانگنے کا. مانگنے والے کو شعور چاہیے مانگنے. تو اولیاء اللہ پھر پیدا ہوں گے، تقوی والے پیدا ہوں گے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آخرت کی بشارتیں بھی انہیں دنیا میں دکھا دی جائیں گی. سبحان اللہ. اور جب آخرت میں وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے تو پھر اعلان ہو رہا ہوگا واہ واہ واہ. یہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء غوث پاک آ رہے ہیں، داتا صاحب آ رہے ہیں، خواجہ صاحب آ رہے واہ واہ ہیں، شاہ نقشبند آ رہے ہیں. اللہ ایک شان ہوگی، ایک شوکت ہوگی. پتہ لگے گا کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امت. صحابہ کرام کا جانا، تابعین کا جانا، حسن بصری آ رہے ہیں، جنید بغدادی آ رہے ہیں. ایک حشر میں ایک حشر بپا ہوگا. یہ کیا اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کس امت کے نبی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء کی امتی ہیں. کیا کہنے. نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھا دیا جائے گا. تو فرمایا اب ایسے ہستیوں سے کوئی بغض و دشمنی پال کے بیٹھا ہو تو بچے گا کیا اس کا؟ نشائی صاحب من عاد لی ولیا قد اذنتہ للحرب. تو فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم. فوز العظیم، عظیم ترین کامیابی اگر کسی کو چاہیے تو وہ یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. شاہی صاحب اب فرق کیا ہے عام آدمی اور اللہ کے ولی میں؟ فرق یہ ہے عام آدمی کہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب انسان بن جاؤں. اور یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ کہتے ہیں ہم عظیم انسان بن جائیں. ایک گریٹ آدمی میں اور ایک سکسیسفل آدمی کا جو فرق ہے نا وہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. جی. کیونکہ ہر عظیم آدمی کامیاب آدمی بھی ہوتا ہے لیکن ہر کامیاب آدمی عظیم آدمی نہیں. جی جی. بس یہ ہمیں معیار لے کے بارگاہ الہی میں جانا ہے. پھر دیکھیے عظمتیں بھی اور کامیابیاں فوز و فلاح بن کے آپ پر برسیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ناظرین اس گفتگو کے حوالے سے دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ اولاد کی طلب کی جاتی ہے لیکن بعد میں پھر اولاد کی جو نافرمانیاں ہیں اس سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں. تو اولاد کی طلب کرے لیکن صالح، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست. پھر اللہ کریم کی منشا کے ساتھ آپ کو اولاد اللہ کریم وہ عطا فرمائے گا کہ وہ نہ صرف دنیا میں اپنے لیے آپ کے لیے عزت کا باعث ہوگی بلکہ جو اخروی زندگی ہے جب آخری زندگی آپ وہاں پر بھی آپ کے لیے ایک صدقہ کی صورت میں، ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں کرے گی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست صالح اولاد کی طلب کریں. محترم بلکہ اس سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں ایک بریک پہ. تو بریک سے واپس آ کر ایک تلاوت کلام پاک پھر شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور ہم یہاں پر گزارش کریں گے محترم قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب سے تلاوت کلام پاک کے لیے۔ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى اللہ احسن احسن یا شیخ، ماشاء اللہ۔ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اللہ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اللہ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی۔ جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات 26واں پارہ ہے، جی اور قاری صاحب نے آیت نمبر 13 سے تلاوت کیا کہ اے لوگو، انسانوں سے خطاب ہے قرآن پاک میں، یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ جی یہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے والا۔ جی قرآن نے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پہلی بار شعوری سطح پر آگاہ کیا کہ بطور جنس تمہاری اصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی انسان کو پہلی بار شعوری طور پر یہ بتایا گیا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے۔ ٹھیک۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اللہ اکبر۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ ان کا تعارف کروایا گیا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا،
یہ برادریاں، یہ قبیلے، یہ مختلف نسب جو بنائے ہیں، یہ کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، پہچان اور شناخت کے لیے ہیں، جبکہ اس کی اصل میں تم ایک ہو. یہیں پر میں آپ سے بات، چونکہ جی ہمارے معاشرے میں یعنی اس کی سنگینی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں بالکل کہ یہ جو برادریزم، بالکل، یہ جو خاندانی ایک عجیب سا نظام تعصب ہے نا، عصبیت ہے، یہ عصبیت جاہلیہ اتنا ہے. زیادہ اگنور کرتے ہیں بالکل، دوسرے کو، بالکل. اور بلکہ اس کی برادری اور خاندان کا نام لے کر اس کو جیسے تانا اور گالی دیتے ہیں. یہ جاہلیت کا وائرس ہے اور بڑا پرانا ہے. جناب نشائی صاحب، اس وقت کیا تھا؟ ذرا عرب کی تاریخ تو جاہلیت کی اٹھا کے دیکھیں، یہی تو تھا. اللہ، یہ ذات پات، نام، نسب، خون اور رنگ، اور اسی پر تو تقسیم تھا انسان. اچھا علامہ صاحب، میں نے اسلام کا کریڈٹ اور کمال یہ ہے بڑی کہ سوری کر کے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے یہ بات اللہ ماشاء اللہ بھائی اپنے خاندان کے اندر، اپنی برادری کے اندر ہی، بھائی کوئی جاٹ ہے، کوئی چودھری ہے، بس ادھر ہی شادی کرنی ہے. بھائی دوسرے کو تو ہم اگنور کرتے ہیں. صحیح ہے، یعنی میں نے یہ وربلی یہ بات کہتے ہوئے سنی. سنا ہے جی. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے اپنی برادری سے باہر. ٹھیک ہے، ایک حد تک اس کے لیے رخصت موجود ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اپنے ہی قبیلے اور خاندان کے اندر کوئی رشتہ موجود ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن اس میں تعصب نہیں ہونا چاہیے تعصب کہ نہیں. دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر اصل ممانعت اس کی ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں. اور اسی تو چیز ویسے نے پیش نظر تو یہی چیز پیش ہے. نظر یہ دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نسب کسی کا ہے؟ اللہ، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بت توڑے. اللہ، جی آپ سمجھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے جو رشتے کیے ہیں عثمان غنی رضی، ورنہ تو کوئی ان کا کف ہی نہ ہوتا کائنات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وجود رسالت کا کون کف ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا حصہ ہے؟ اللہ اکبر. الفاطمہ بضعۃ منی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت توڑے ہیں، میں نشائی صاحب، وہ صرف پتھر، پیتل، تانبے، مٹی کے بت نہیں توڑے. آپ نے بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی. علامہ نے یہی اصل بت جو تھے. خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا غرور آج ہمارے پیروں تلے روند دیا گیا. یہ سمجھنا ہے نقطہ ہمیں آج. یہ قرآن ہمیں یہاں لے کے آ رہا ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت. تو ہماری اصل تو پھر وہ ہوئی نا، جناب آدم. تو آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدم. اقبال نے یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوئے. اس میں پھر کفار کے لیے بھی ایک بہت بڑی دعوت ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس نسبت سے تو اصل ایک ہی ہوئی نا ہماری انسانیت کی اصل. بنی آدم آز آئے یک دیگرند. یو این کی بلڈنگ پر سعدی شرازی کی جو نظم لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ بات مجھے یاد ہے، آپ نے کچھ 3 سال پہلے سعدی شرازی رحمۃ اللہ پہ ہم نے پروگرام کیا تھا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ در آفرینش ز یک گوہرند، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے وہ، اللہ کہ اپنی اصل میں ایک ہیں، ایک ہی وجود اور ایک ہی ذات سے ہیں، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے ہیں. پھر رنگ جدا ہو گئے، زبانیں جدا ہو گئیں، اور نسلیں اور برادریاں اور قومیں قبیلے جدا ہو گئے. وہ صرف تعارف کے لیے ہیں. اصل معیار فضیلت کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے. تو پھر یہاں یہ بات سمجھا دی کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا نا، تو اس میں فرمایا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب. آدم کی اصل بھی بتا دی تھی. اللہ تم سب آدم سے اور آدم مٹی سے تھے. اب غرور کس چیز کا؟ اب کس بات پہ فخر اور یہ تکبر؟ سارا کچھ ہی ختم، ڈھیر کر دیا ہر چیز. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے نا، تو کہا کہ حضور مجھے ابو ذر غفاری نے کہا ہے کالی ماں کا بیٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال آ گیا تھا اس وقت، اور ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا ابو ذر غفاری ابھی تمہارے اندر سے جاہلیت ختم نہیں ہوئی، جاہلیت کے اثرات نہیں گئے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی اور اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا یوں کر کے، ایک رخسار زمین پہ، اور کہا جب تک سیدنا بلال اپنا تلوہ پیر کا میرے اس دوسرے رخسار پہ نہیں رکھیں گے، مجھے قسم ہے میں زمین سے اپنا منہ نہیں اٹھاؤں گا چہرہ. یوں انہوں نے لوگوں نے، ہستیوں نے پھر اپنے اس، اگر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کا اثر، تو اس کا مطلب کچھ ہے رہ گیا کوئی، تو وہ آج بلال کے تلووں کی رگڑ سے نکلے گا سارا.
میں یہاں پہ عرض کروں علامہ صاحب کہ یعنی پریکٹیکلی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بچیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں کرنا اپنی برادری یہ خاندان سزا میں ہے نا، یہ سزا ہے. اصل اس کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں نا نشائی صاحب، وہ وراثت کا معاملہ ہے، میراث کا معاملہ ہے. جہاں کہیں جائیداد و پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے نا تو کوشش کرتے ہیں ہمارے فیوڈلز، ہمارے امیر وڈیرے جگیردار لوگ، وہ کوشش کرتے ہیں کہ رہنے ہی دو، شادی کیا کرنی ہے، وراثت دینی پڑے گی، حصہ دینا پڑے گا دوسرے کو. اس میں شام کفار میں بھی تھا، جاہلیت میں بھی تھا، بیٹی کو زندہ درگور اسی لیے تو کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ذلت کا باعث ہوگا، ہم شادی کریں گے، جہیز دیں گے، کسی کو داماد بنائیں گے. بیچ میں یہ والی باتیں بھی پیش اسلام نظر نے آ ہوتی کر ہیں. اس کو عزت دی، اس رشتے کو. النکاح من سنتی فمن اللہ رغب عن اکبر. سنتی فلیس من. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور باپ، بیٹیوں کے باپ ہونے کے ناطے اور پھر سسر ہونے کے ناطے جو اسوہ چھوڑا ہے، اللہ وہ آج ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو سٹڈی کرنا ہے، پھر جا کے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا. جی. اور یہ جو برادری ازم کا تعصب ہے، اس میں سے پھر ہم نکلیں گے جب اس کی جگہ اصل جو چیز ہے وہ آئے گی. چونکہ دین رچا نہیں تو وہ جو بدوؤں میں عراب میں جو کانسیپٹس اور تصور تھے وہ آگے چلے آ رہے ہیں خون کے. پھر ہندوازم یہ کا بے بڑا اثر شعوری ہے آگے ہی نہیں ہندوازم کا ہم میں جو چھوت چھات کا تصور ہے نا، جی. یہ ہم میں وہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر. ہے ناظرین، بہت ساری باتیں جن سے بڑا سبق ملتا ہے. علامہ صاحب سے کچھ میں نے کوسچنز اس لیے کیے کہ جو باتیں ہمارے اندر امپلیمنٹ ہیں اگر تو یہ نسبت قرآن کے ساتھ ہیں تو پھر ان کا اجر ہے، ان کے ثمرات پازیٹیو ہوں گے. اگر قرآن سے دوری ہے، اللہ کے احکامات سے دوری ہے تو پھر ظاہر ہے نیگیٹو ہوں گی اور پھر نیگیٹو ان کے ثمرات ہوں گے. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے رویوں کو، اپنی عادات کو اور ہمارے جو دیگر معاملات ہیں قرآن کی روشنی میں، قرآنی فکر میں ڈھالیں. ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ. ناظرین، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ.